بسم اللہ الرحمن الرحیم، کے نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حارث علی شاہ گیلانی۔ آج ہم آئرس ریزورٹ پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں آئرس کارپوریشن کے چیئر پرسن رانا عامر شہزاد طاہر۔ میٹھی عید ہے، میٹھی عید کے حوالے سے رانا صاحب نے ٹاک شو کا اور جھولوں کا یہاں پر انتظام کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رانا صاحب نے ایشیا کا پاکستان میں سب سے بڑا ریزورٹ یہاں پر قائم کیا ہے، جس میں جھولے، بچوں کے لیے زو اور ریزورٹ موجود ہیں۔ ہم رانا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ رانا صاحب کو کیا اس میں کیا نظر آیا کہ رانا صاحب نے اتنی انویسٹمنٹ کر کر یہاں پر ریزورٹ قائم کیا۔ جی السلام علیکم۔ جی، سب سے پہلے تو سب بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عید مبارک کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سکون دے پورے ملک میں، اور سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ دوستوں کو بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ریزورٹ تو ادھر بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ 24 ایکڑ میں یہ ریزورٹ ہے، اور اس میں مطلب تمام جو زندگی کی آپ کو چیزیں، سہولیات، جیسے شاپس اور ڈپارٹمنٹ سٹور، جو مطلب ایک اچھی پرائس پہ چیزیں مل سکیں۔ اور سب سے زیادہ جو ادھر ایک میں بنانے جا رہا ہوں، آج سے دو 4-5 سال پہلے 2 حویلیاں خریدی تھی ایمن آباد میں، کیونکہ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں ایک چیز نہیں دیکھنے میں آتی کہ ہمارا پرانا کلچر کیا ہے۔ مطلب آپ کوریا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو جب ایئرپورٹ پہ پہلی دفعہ اتریں گے تو وہ جو گورے ہیں یا جاپانیز ہیں وہ کہیں گے کہ آئیے آپ کو ہم اپنا پرانا کلچر دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے ساہیوال میں انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی۔ ابھی میں وہ بنانے جا رہا ہوں جو بابر کے زمانے کے بعد جو جو چیزیں آئی ہیں، وہ تقریباً 5-6 ایکڑ میں ایک ولیج بنانے جا رہا ہوں، جس میں مطلب پنجابی میں جسے ویلنا کہتے ہیں، کو کہتے ہیں، بوٹ کہتے ہیں، حکا کہتے ہیں، ٹانگرے کہتے ہیں، مطلب جو پرانی چیزیں ہیں نا، ان کو میں لے کے آ رہا ہوں، جو میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور سب سے بڑی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کر دیا تو میرا خیال ہے کہ ایک نام اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کرے کہ ایک نام تو رہ جائے گا نا۔ جو پرانی چیزیں ہیں نا، ان کو میں لے کے آ رہا ہوں، جو میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور سب سے بڑی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کر دیا تو میرا خیال ہے کہ ایک نام اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کرے کہ ایک نام تو رہ جائے گا نا، چلو یار کسی آدمی نے یہ ریزورٹ اور یہ پرانا کلچر تو دوبارہ واپس دے دیا۔ سب عید کے حوالے سے جو میوزیکل شو، یہ میرے خیال میں ساہیوال کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل شو ہے۔ یہاں پر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہا ہوں کہ فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ میوزیکل شو کا آپ کو کس طریقے سے خیال آیا؟ یہ صرف اس لیے خیال آیا، میری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے مطلب کہیں جانے کیا کہیں بھی وہ نہیں جا سکتی، عید ہو، شبرات ہو، بلکہ ویکینڈ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں آپ کسی بھی ساہیوال کے ہاسپٹل میں، اسپیشلی بلڈ پریشر اور جو ڈینٹل ہاسپٹل میں جائیں گے، تو موسٹلی جو عورتیں ہیں نا وہاں پہ، وہ آپ دیکھیں گے مرد 2-3 ہوں گے، کیونکہ مرد باہر جاتے ہیں، ان کو ان کی مطلب ایک ایکٹیویٹیز ملتی ہیں۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھر میں مطلب ایک چولہے اور وہ جو مطلب ساس ننند دنن اسی رولوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ سب لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پہ نکلیں گے تو ایک ان کو ذہنی طور پہ فریشمنٹ ملے گی، اور اس میں میڈیکلی بھی اور ویسے بھی ایک ان کی جو بیماریاں ان میں کمی آئے گی۔ تو میرے اس کے علاوہ رانا صاحب، آپ کا جو یہاں پر زو دیکھا ہے اس میں دنیا کے میں نے نایاب ترین جانور دیکھے ہیں، کیونکہ جو کہ میں نے خود بذات خود وزٹ کیا ہے۔ تو یہ زو بنانے کا آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ ساری چیزیں میں ایک چھت کے نیچے لانا چاہ رہا ہوں، کہ زو بھی ہو، جیسے جوائے لینڈ، میرا خیال میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جوائے لینڈ میں اتنی مشینری اور اتنی بچوں کے کھیلنے کے لیے، اسپیشلی جرمنی، اٹلی اور
फ्रांस से चीज़ें लाया। अभी आपने देखा है कि ये टोटली फर्नीचर बाहर से आया और मेड इन इटली का है सारा, और उधर से मतलब इम्पोर्ट किया गया। लोग उन पे बैठ के अपने स्नैप ले रहे हैं, बच्चियाँ खुश हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा सोच है, मेरी तो सोच है कि लोग निकलें और मतलब फैमिली के साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। मेरी एक नाकस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि मैंने कुछ चंद अरसा कबल सुना था कि आप यहाँ पर डिज्नीलैंड का भी क़याम कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं, मेरा डिज्नीलैंड बनाने का प्रोग्राम था रावी पे, लेकिन क्योंकि बैकवर्ड एरिया है वो, तो उनको मतलब फैमिली के साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। मेरी एक नाकस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि मैंने कुछ चंद अरसा कबल सुना था कि आप यहाँ पर डिज्नीलैंड का भी क़याम कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं, मेरा डिज्नीलैंड बनाने का प्रोग्राम था रावी पे, लेकिन क्योंकि बैकवर्ड एरिया है वो, तो उनको सोच नहीं कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ हक शुबे और ज़मीन के मामलात में उलझाया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी नीयत साफ़ है, मैं साहिवाल के नाम पे अगर मेरी ज़िंदगी रही तो एक डिज्नीलैंड ज़रूर बना जाऊँगा, जैसे टोक्यो डिज्नीलैंड है या न्यूयॉर्क डिज्नीलैंड है या डिज्नीलैंड है। तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में साहिवाल का नाम डिज्नीलैंड के नाम से मशहूर है। तो वैसे तो यहाँ पर साहिवाल में बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया। आपको साहिवाल के लिए ही क्यों ख़्याल आया? ये मेरी माँ की जन्म की जगह है और मेरी भी जन्म की जगह है। तो इंसान को हमेशा उसी जगह से प्यार होता है। अगर बिज़नेस का सोचूँ या कमाई का सोचूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है यार, प्रदेश में बैठ के भी अच्छा कमा लिया है। अब क्यों ना मैं जो अपना वक़्त है मैं अपने शहर पे अपनी माँ के पैदाइशगाह पे और अपनी पैदाइश जहाँ मेरी पैदाइश हुई है मैं वहाँ पे गुज़ारूँ। शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ राना आमिर शहजाद ताहिर, जो बता रहे थे कि ये सब कुछ उनकी माँ की दुआओं से है और उनकी माँ की दुआओं से आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मकाम तक पहुँचे हैं। जी शुक्रिया।